بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، احمدیہ کلٹ کے ٹی وی چینل MTA پر ایک پروگرام راہ خدا آتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس پروگرام کا کام اسلامی تعلیمات اور اسلامک ٹرمینالوجی کو بگاڑنا، مسخ کرنا اور اس کو اپنے مفاد کی خاطر توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہی اس کا نصب العین ہے۔ وہ جب بھی اسلامی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ان ٹرمینالوجی کا جو مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے پیش نظر اس کے پیچھے جو اپنا ان کا ایک کلٹ کا قائم کردہ نظام ہے، اور اس کلٹ کے جو بانی تھے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے آگے گدی نشین، ان کے اقتدار کو دوام دینا، ان کے اقتدار کی حفاظت کرنا اور انہی کے لیے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسلام کا لبادہ اس کلٹ نے اوڑھ رکھا ہے، لیکن انٹرنیٹ نے ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ اب چونکہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، اس کلٹ کے افراد نے سوال کرنے شروع کر دیے، اس کلٹ کے ممبران نے ان سے وہ باتیں پوچھنی شروع کر دیں جو باتیں آج تک کسی سے پوچھی نہ گئی تھیں، یعنی ان کے کسی بھی صاحب اقتدار سے جو گدی نشین تھے یا ان کے مربی اور قائدین اور عمراء وغیرہ۔ اب اس چیز کو روکنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے کہ اصل صورتحال ان پر واضح نہ ہو، اس کے لیے یہ مختلف ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کر رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ یہ کہ یہ قرآنی آیات کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ اس رنگ میں کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی تفسیر ہو، لیکن مطلب اور مقصد ان کا پورا کرتی ہو۔ احمدی دوستو، آج کل خلافت اور خلیفہ کے اوپر جس طرح سے، کیونکہ اس کلٹ احمدیہ کلٹ کے اس خلیفہ اور خلافت کے نظام میں جس طرح سے دراڑیں پڑ گئی ہیں اور جس طرح سے یہ بکھر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی حربہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی پروگرام کیے جائیں، جتنا اگر آپ مرزا مسرور احمد صاحب کے خطبات سنیں تو آپ کو اس میں سوائے اس بات کے کہ دو باتوں پہ زور ہوتا ہے، ایک تو پیسہ دیجئے، چندہ دیجئے، مالی قربانی کیجئے، اور دوسری بات آئے گی کہ خلافت سے، نظام خلافت سے، اس سے چمٹے رہیے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوئیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس بات کو یہ اس طرح سے احمدیوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، جیسے کہ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور آپ یہی سمجھیں کہ اگر ہم نے یہ جو بھی کوئی خلیفہ ہے اگر اس کی نافرمانی کی یا اس پہ کوئی انگلی اٹھائی یا اس کے بارے میں زبان کھولی تو ہم یقیناً اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہوں گے اور کسی جرم کے مرتکب ہو جائیں گے۔ دوستو، احمدی بھائیو، بات یہ ہے کہ کہیں پر ایسی بات نہیں ہے، قرآن میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ مسرور صاحب اور بشیر الدین محمود صاحب اور مرزا ناصر احمد صاحب جیسے جو خلیفے ہیں ان کو خدا بناتا ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جو یہ آیت استخلاف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا مفہوم قطعی اور ہے، اس کا اس سے بالکل تعلق ہے۔ یہ لوگ، آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا لیجئے، اس کو جس طرح سے یہ مسخ کر رہے ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلیفہ خدا بناتا ہے اور خلیفہ کو کوئی معزول نہیں کر سکتا اور خلیفہ جو ہے وہ کبھی خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے خلفاء وہ منتخب بھی ہوئے مشاورت سے،
عوام کی رائے سے اور نامزد بھی ہوئے۔ اس کے بعد آ جائیے، اسلامی خلفاء جو تھے ان میں سے بعض دستبردار بھی ہوئے اور بعض ایسے خلیفہ بھی ہوئے جن کے اوپر دو رائے تھی کہ ایک حصہ ان کو خلیفہ تسلیم کر رہا تھا، دوسرا حصہ جو تھا وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، وہ کہتے تھے یہ اس قابل نہیں ہے۔ اب اگر خلیفہ خدا بناتا ہے، اسی چیز کو لیں، حضرت حسن کی مثال لے لیں۔ حضرت حسن حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہوتے، اب وہ دستبرداری کس لیے ہے کہ امت کو فتنہ سے بچانے کے لیے۔ یزید خلیفہ بنتا ہے، اب اگر خدا ہی خلیفہ بناتا ہے تو کیا سوال اٹھتا ہے کہ کیا یزید کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا؟ کیا حضرت حسن کو خدا نے یہ کہا تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں یہ جس طرح سے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ چیز جو سامنے آ رہی ہے، جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خلافت جو تھی، مسلمانوں کے خلیفہ جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے، وہ ایسے معاذ اللہ سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے جتنے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اور ان کے خلفاء جو ہیں وہ ہیں، اور یہ خلیفے جو ہیں یہ خدا کی طرف سے بنائے گئے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پروگرام پر بیٹھ کے، اور جس طرح سے قرآنی آیات کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، پھر آپ ان کے کردار دیکھیں، پھر یہ اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس شخص کو نبوت سے سرفراز کرتی ہے اس کو نبی کا مقام دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دین کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے اس کے بارے میں وہ اتھارٹی ہوتا ہے۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نبی جو ہے اتھارٹی ہوتا ہے دین کے معاملے۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہی بات کہیں کہ ایک بقول اس احمدیہ کلٹ کے کہ یہ خلیفے خدا نے بنائے ہیں، تو جس چیز کے لیے یہ بنائے گئے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ ان دفتری اور کاموں کے لیے بنایا گیا یا آپ کی دین کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا؟ تو آپ اس کو سامنے لائیے، دیکھیے آج کے آپ اپنے خلیفہ صاحب کو لے لیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسی بات، کوئی ایسا علم دین کے متعلق ہے جو یہ ثابت کرتا ہو، جس سے صرف ہلکا سا بھی اشارہ ملتا ہو کہ ہاں یہ اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے؟ جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مقرر کیا، وہ ناتواں کمزور انسان بشری تقاضے، لیکن اللہ کی ذات ان کے پیچھے، تو ان میں وہ طاقت و توانائی آ جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے ٹکر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ کو لفظوں کے ہیر پھیر سے، لفظوں سے کھیلتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حکومتیں آئیں، پاش ہو گئی، ٹکرائیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ مرزا غلام احمد صاحب کی ابتدا سے دیکھ کر آج تک چلے آئیے، یہ کلٹ جو ہے اس کی جپسی قسم کی خانہ بدوشوں والی اس کی نبوت، اور خانہ بدوشوں جپسی خلیفہ جسے کہنا چاہیے، خلافت کہنی چاہیے، کہ وہ حال ہے ان کا۔ جبکہ آپ اسلامی خلافت کو جب دیکھیں گے تو اس کے اندر اقتدار ہے، سطوت و شوکت ہے، تمکنت ہے۔ خلیفہ محکوم نہیں ہوتا، خلیفہ حاکم ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اس اپنی خلافت کے اندر؟ یہ صرف آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، صرف آپ کے پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بقا کے لیے، اس خاندانی بزنس کو قائم رکھنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف آ جائیے کہ یہ اسلام کا ہم اصل اسلام پیش کر رہے ہیں۔
اسلام کے اندر کوئی شخص آتا ہے، کوئی شخص جاتا ہے، کوئی شخص بات مانتا ہے، نہیں مانتا، قوانین موجود ہیں، اس کی سزائیں ملتی ہیں، لیکن اسلام سے خارج کوئی نہیں ہوتا۔ اب ان کی یہ دیکھیے حرکت کہ یہ اگر ان سے کوئی سوال پوچھ لے، ابھی ریسنٹلی چند واقعات ہیں بلکہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، جناب سید مولود احمد صاحب کا خط موجود ہے کہ انہوں نے خلیفہ صاحب کو خط لکھا کہ میرے یہ سوال ہے، میری یہ جو اندر ایک غلط فہمی کریٹ ہو رہی ہے، یہ میرے ذہن کے اندر یہ سوال آ رہے ہیں اور آپ خلیفہ ہیں اور آپ کا کام ہے میری رہنمائی کرنا، تو آپ برا مہربانی مجھے جواب دیجیے اور میرے یہ جو خدشات ہیں انہیں دور کیجیے۔ اب خلیفہ صاحب پہلے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، پھر چونکہ ان کے پاس نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس بصیرت ہے، نہ ان کے پاس کوئی فہم ہے، نہ تدبر ہے، تو وہ اپنے رشتہ دار عزیز بیوی کے بھائی کو وہ دے دیتے ہیں کہ تم اس کا جواب دو، اور وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی جب جواب دیتے ہیں تو وہ تان و تشی سے کام لیتے ہیں اور ساتھ میں ہی فوری طور پہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ بغیر کسی بات کے کہ آپ بھٹکتے ہوئے ہیں، آپ استغفار کریں، توبہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے جواب سے اس کی تشفی کرائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا یا نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اسے بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں یہ رائے قائم کر چکے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ نہیں ہے۔ اسلامی طریق جو ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی طریق میں جیسے استاد شاگرد کو بات سمجھاتا ہے اور پھر بعد میں میک شور کرتا ہے کہ بات سمجھ میں اگر نہیں آئی تو میں دوبارہ بتاتا ہوں، یہ نہیں کرتا کہ اس شاگرد سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کے گرد ایک دائرہ سرخ لگ جاتا ہے اور سوال کرنے والے کو ایک ایسی نظروں سے، نفرت آمیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور اپنے حلقے کے اندر متعارف کرا دیا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو خلیفہ صاحب سے سوال کر رہا ہے۔ یہ ایک کلٹ کا رویہ ہوتا ہے، اسلام کا یہ رویہ نہیں ہے۔ احمدی دوستوں، آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ گھروں میں بیٹھ کے آپ کے باتیں ہوتی ہیں، سارا سلسلہ ہے، لیکن آپ میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ سوال کیا، دیکھیں فلاں نے کیا تھا، اس کو نکال دیا گیا، اب میرے کیا رہے گا، ارے عزیز و کار بہن بھائی، میں کس کو چھوڑوں کس کو نہ چھوڑوں؟ تو کیا یہ اسلام ہے؟ قطعی طور پہ آپ ایک کلٹ کے افراد ہیں، آپ کو خود سوچنا ہوگا اور پھر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے مرزا غلام احمد صاحب کی کتابیں کو سامنے رکھیے اور موازنہ کیجیے، تو آپ کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تحریروں میں اور اسلامی لٹریچر کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے اور جو صورتحال جو شکل پیش کی جاتی ہے اس میں کتنا فرق ہے، جو کہ بہت نمایاں ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی کہ آپ کو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابیں پڑھنی ہوں گی اور پھر آپ کو کمپیریزن کرنا ہوگا، موازنہ کرنا ہوگا آج کے نام نہاد اس راہ خدا کے علماء اور جناب مسرور احمد صاحب کے بیانات سے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی کمائی کے پیچھے، آپ کے پیسے، آپ چندہ نہ دیں آپ کی چھٹی، آپ چندہ دیتا رہیں، آپ جو مرضی کریں، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے، لیکن جہاں پہ چندہ آپ نے روکا وہیں پہ، جہاں پہ آپ نے کچھ سوال اٹھایا وہیں پہ آپ گئے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے، یہ قرآن کا رویہ نہیں ہے، یہ کلٹ کا رویہ ہے، یہ ایک خاندانی کاروبار کا رویہ ہے جو آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، جو آپ کی اولادوں سے کھیل رہا ہے، جو آپ کے مستقبل سے کھیل رہا ہے، جو آپ کی آخرت سے کھیل رہا ہے۔ عزیز دوستو، خدا را مرزا صاحب کی کتابیں کھولیں، پڑھیں، موازنہ کریں، پھر فیصلہ کریں۔ آپ کو یقیناً یہ خلیفہ اور خلافت کا بھی سمجھ آ جائے گی، صرف آپ کو یہ کام خود کرنا ہوگا۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔